بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ میں سے لگ بھگ سبھی لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کا نام تو سنا ہی ہوگا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید کی گنتی نہ صرف اسلامی تاریخ کے بلکہ دنیا کے بھی بہادر جنگجوؤں میں کی جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید تاریخ کے وہ پہلے اور آخری انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں لگ بھگ 100 سے بھی زائد جنگیں لڑی تھی، اور ان ساری کی ساری جنگوں میں حضرت خالد بن ولید کی جیت نصیب ہوئی۔ یعنی حضرت خالد بن ولید تاریخ کے وہ واحد جنگجو ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بہادر جنگجو کے تاریخ سے جڑے ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو سن کر آپ سبھی لوگ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تاریخی واقعہ نہ صرف بہت زیادہ ڈراؤنا بلکہ عجیب بھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید سے جڑے اس واقعے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں، آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ بات تو جانتے ہی ہوں گے کہ مسلمانوں کے سب سے مقدس شہر مکہ میں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے زیادہ تر لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی پتھر اور آگ جیسی چیزوں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ نہ صرف خدا مانتے تھے بلکہ ان پر جان بھی دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ ویسے تو مکہ والوں کے بہت سارے دیوی دیوتا اور خدا موجود تھے، لیکن ان سب میں سے بھی جن 3 خداؤں کو وہ سب سے زیادہ مقدس مانا کرتے تھے وہ 3 دیویاں تھیں کہ جن کو لات، منات اور عزا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مکہ میں کعبہ کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہوں پر ان 3 دیویوں کے بت موجود ہوا کرتے تھے۔ مکہ کی سب سے زیادہ مشہور ان 3 دیویوں میں سے بھی ایک دیوی کے جس کو عزی کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کا سب سے خاص اور سب سے بڑا مندر مکہ شہر سے باہر موجود تھا۔ یہ مندر مکہ شہر سے طائف شہر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اس جگہ موجود تھا کہ جس کو وادی نخلا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مکہ شہر سے دور موجود ہونے کے باوجود بھی ہر دن مکہ کے بہت سارے لوگ اس مندر میں نہ صرف پوجا کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے بلکہ اپنے دیوی کے سامنے بہت سارے جانوروں کو قربانی کے طور پر بھی پیش کیا کرتے تھے۔ عرب کے مطابق یہ مشہور عزی کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک شیطان عورت یعنی چڑیل تھی، جس کا سایہ اس دور میں وادی نخلا میں بھی موجود 3 ایسے خاص پیڑوں پر ہوا کرتا تھا کہ جو دیکھنے میں بہت زیادہ گھنے تھے۔ یہی عزی نام کی چڑیل عورت وادی نخلا میں موجود بتوں کے اندر پہنچ کر شیطانی آوازیں نکالا کرتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ شاید یہی ہمارا خدا ہے، اور وہ لوگ اس کی آواز کو سن کر نہ صرف بت کی پوجا کیا کرتے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ بت پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار رہا کرتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو مکہ کے لوگوں سے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس دیوی کی بھی عبادت کرنے سے منع کیا، اور ان کو سمجھایا کہ یہ کوئی تمہارا خدا نہیں بلکہ ایک شیطان ہے کہ جو تم لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس پر مکہ کے لوگوں نے نہ صرف پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ماننے سے انکار کیا بلکہ ان سے اتنے زیادہ ناراض ہو گئے کہ ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم بھی کرنے لگے، اتنے خطرناک ظلم و ستم جس کی وجہ سے مسلمانوں کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر چھوڑ کر مدینے کی طرف جانا پڑا۔ لیکن قسمت سے 10 سال گزرنے سے پہلے ہی پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر سے مکہ شہر میں واپس آئے، اور اس بار پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں ایک عام انسان کی حیثیت سے نہیں بلکہ فاتح کی حیثیت سے آئے تھے، کیونکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 629 عیسوی میں مسلمانوں کی فوجوں نے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں مکہ شہر کو پوری طرح فتح کر لیا تھا۔ مکہ کے فتح ہونے کے بعد جب شہر کا پورا کنٹرول پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آ گیا تو پھر انہوں نے ایک دن حضرت خالد بن ولید کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف جانے کا آرڈر دیا۔ دوستو، وہی خالد بن ولید جن کو اسلامی تاریخ کا نہ صرف سب سے زیادہ طاقتور سپہ سالار مانا جاتا ہے بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ ان کی وجہ سے مسلمان دنیا
سب سے پہلے سپر پاور بنی تھی تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ دوستو یہ وہی مسلم سپہ سالار تھے کہ جنہوں نے بہت بڑی طاقتور سلطنتوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن اس بار خالد بن ولید کا مقابلہ کسی بڑی طاقتور فوج سے نہیں بلکہ ایک ایسی خطرناک اور شیطانی چڑیل سے تھا کہ جس کے بارے میں کوئی عام انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ کسی بھی عام انسان کو یہ خبر نہیں تھی کہ آخر ازی نام کی یہ چڑیل کون ہے، کیسی ہے اور آخر کتنی طاقتور ہے۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو اس کے سپاہیوں کے ساتھ وادی نخلا میں بھیجتے ہوئے یہ نصیحت کی، جاؤ وادی نخلا میں تم کو 3 گھنے پیڑ ملیں گے، وہاں پہنچ کر ان 3 گھنے پیڑوں میں سے پہلے پیڑ کو کاٹ دینا اور اس کے بعد واپس آ جانا۔ یہ حکم ملتے ہی حضرت خالد بن ولید وادی نخلا میں پہنچے اور 3 گھنے پیڑوں میں سے پہلے پیڑ کو کاٹ دی اور اس کے بعد اپنے سپاہیوں کے ساتھ مکہ واپس آ گئے۔ مکہ واپس آنے کے بعد پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کہ اے خالد، کیا تجھے وہاں کچھ دکھائی دیا تھا؟ اس پر خالد بن ولید نے کہا نہیں، مجھے وہاں کچھ نہیں دکھائی دیا۔ اس پر پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالد واپس جاؤ اور دوسرے پیڑ کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید نے حکم ملتے ہی دوسرے پیڑ کو بھی پوری طرح کاٹ دیا۔ دوسرے پیڑ کو کاٹنے کے بعد جب مکہ شہر میں واپس آئے تو ایک بار پھر سے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا اور ان سے کہا کہ اے خالد، کیا دوسرے پیڑ کو بھی کاٹتے وقت تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا؟ اس پر خالد بن ولید نے ایک بار پھر سے وہی جواب دیا اور انہوں نے کہا نہیں، وہاں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس پر ایک بار پھر پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالد جاؤ اور تیسرے پیڑ کو بھی پوری طرح کاٹ ڈالو۔ اس بار جب حضرت خالد بن ولید تیسرے اور آخری پیڑ کو کاٹنے کے ارادے سے وادی نخلا میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیل عورت پوری طرح ننگی حالت میں کھڑی ہوئی ہے اور اپنے سارے بالوں کو پھیلا کر غصے میں اپنے دانتوں کو پیس رہی ہے۔ اس چڑیل عورت کے پیچھے ایک انسان بھی موجود تھا کہ جس کی ذمہ داری تھی کہ اس مندر کی حفاظت کرنا۔ اس آدمی نے کہا اے عزیز، خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو، اوڑھنی اتار دو، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت سے مستحق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے کہا اے عزیز، میں تیرا انکار کرتا ہوں اور تجھ کو پاک بھی نہیں مانتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو اللہ تعالی نے ذلیل کر دیا ہے۔ بس یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے اس چڑیل عورت کے اوپر تلوار سے حملہ کیا اور ایک ہی حملے میں وہ چڑیل اور خطرناک عورت پوری طرح سے آگ کی کوئلے میں بدل گئی اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے نہ صرف اس پیڑ کو پوری طرح سے کاٹ ڈالا بلکہ اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جو عزی کو حضرت خالد بن ولید پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید مکہ شہر میں واپس آئے اور پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا قصہ سنایا۔ یہ سن کر پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خالد، وہ کوئی عام چڑیل نہیں بلکہ وہ عزی تھی اور آج ہمیشہ کے لیے ہم نے اس عزی کو ختم کر دیا۔ آج کے بعد عزی نام کی اس شیطان عورت کا نام لینے والا بھی انسان پورے عرب علاقے میں نہیں بچے گا۔ اور یقیناً دوستو ایسا ہی ہوا، کیونکہ عزی نام کی جو شیطان عورت کسی دور میں عرب کے علاقوں میں سب سے زیادہ پاک مانی جاتی تھی، آج کے دور میں پورے عرب علاقے میں کوئی انسان اس کی عبادت کرنا تو دور بلکہ اس کے نام سے بھی واقف نہیں ہوگا۔ سامعین، میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سامعین، اگر یہ ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔